حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نمرود کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ نمرود بن کنعان نے 400 سال کی حکومت پائی، یوں تو اس کی عمر 800 سال کی ہوئی اور 400 سال تک اس کے سر میں بھی درد نہیں۔ 400 سال کی حکومت کی، جس کی بنیاد پر اس کے اندر ایک گھمنڈ اور تکبر آ گیا۔ نمرود کے پاس کچھ طلسماتی چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر اس نے دعوی خدائی کیا۔ تابع کی ایک بت تھی، جس وقت کوئی جاسوس یا چور اس شہر میں آتا تو اس بت سے آواز آتی اور وہ چور اور جاسوس پکڑا جاتا۔ ایک نقارہ تھا، جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو اس پر چوب مارا جاتا اور نقارہ اس چیز کا پتہ دیتا۔ ایک آئینہ تھا جس سے غائب شخص کا حال معلوم ہوتا تھا۔ جب کوئی شخص غائب ہو جاتا اور وہ چلا جاتا تو اس آئینے میں نظر کی جاتی تو وہ غائب آدمی، اس کا شہر اور اس کی قیام گاہ اس میں نمودار ہو جاتی، جس سے اس کا پتہ مل جاتا۔ نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کے سائے میں درباری لوگ بیٹھتے تھے۔ جو آدمی بیٹھتے جاتے اس کا سایہ پھیلتا جاتا تھا۔ 1 لاکھ تک آدمیوں کے لیے سایہ پھیلتا جاتا تھا۔ اگر 1 لاکھ سے ایک بھی زیادہ ہو جاتا تو سایہ غائب ہو جاتا اور سب کے سب دھوپ میں آ جاتے۔ ایک حوض تھا جس میں مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا۔ دعویٰ کرنے والا اور جس پر دعویٰ کیا گیا، ان دونوں کو اس تالاب میں بھیجا جاتا۔ جو سچا ہوتا اس کے پانی ناف کے نیچے رہتا اور جو جھوٹا ہوتا وہ اس میں ڈوبنے لگتا۔ اگر وہ توبہ کرتا تو بچ جاتا، ورنہ وہ اس میں ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس قسم کی بنیاد پر، ان چیزوں کی بنیاد پر، ان طلسماتی چیزوں کی بنیاد پر نمرود نے دعوی خدائی کر دیا تھا۔ نمرود نے شہر بابل میں بہت اونچی ایک عمارت بنوائی اور اس کا یہ گمان تھا کہ وہ آسمان والوں سے جنگ لڑے گا، وہ آسمان والوں سے لڑائی کرے گا اور ان پر وہ فتح حاصل کرے گا۔ معاذ اللہ اس کی یہ سوچ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی جس کی بنیاد پر وہ عمارت گر گئی اور اس کی دہشت سے لوگوں کے دل کانپنے لگے اور دماغ پاگل جیسے ہو گئے، لوگ گھبرا گئے اور جس کی بنیاد پر ان کی زبانیں بدل گئیں اور 73 زبانیں لوگ بولنے لگے۔ اس سے پہلے صرف ایک زبان بولی جاتی تھی اور وہ زبان سریانی زبان تھی۔ نمرود کے سر میں مچھر 400 سال تک گھسا رہا اور اس کے بھیجے کو چاٹتا رہا، اور وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں میں مارتا، کبھی اپنے سر پہ پتھر مارتا، کبھی اپنے درباریوں سے وہ جوتا لگواتا۔ اس طرح سے وہ رینگ رینگ کر ہلاک ہو گیا اور اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کو ہلاکت دی، اور وہ مچھر وہی تھا جس کا ایک پاؤں اور پر جل گیا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں رب کی طرف سے آواز آئی، اے مچھر تو مت رو، تیرے ہی ذریعے نمرود کو ہم ہلاک کروائیں گے۔ تو حضرات، یہ نمرود تھا جس نے دعوی خدائی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ وہی شہنشاہیت دینے والا ہے، بادشاہت وہی عطا کرتا ہے۔ اچھا انسان وہی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے انعام ملے تو اس کی بارگاہ میں جھک کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرے، نہ کہ انا ربکم الاعلیٰ کہے، جیسے کہ نمرود نے کہا اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ قیامت تک ذلت و رسوائی اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کا عذاب انتظار کر رہا ہے۔